ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں اور بالکل ہم نے اس کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھا تھا اور اچھے طریقے سے پڑھا تھا قواعد کو مد نظر رکھ کے، اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ اس میں کون سا قاعدہ ہے اور کس حرف کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں الف لام میم، جیسا کہ ہم نے 18ویں تختی میں پڑھا تھا مدنی قاعدے میں کہ جو یہ ہیں یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں، جو کہ سورتوں کے شروع کی جو آیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان حروف کو ہم نے حروف مفردات کی طرح الگ الگ ہی پڑھنا ہے، ان کو اکٹھا نہیں پڑھیں گے۔ اور جب ہم ان کو پڑھیں گے تو یہ 3 حروف ہیں، ایک حرف نہیں ہے، 3 حروف ہے، تو تینوں کی ادائیگی الگ الگ ہے۔ لیکن جب ہم لام میم ایسے پڑھیں گے اس کو میم کے ساتھ ملا کے، تو ہم اس کے اندر غنہ کریں گے، میم مشدد والا۔ پھر اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یہاں پہ بھی 3 ڈاٹس ہیں۔ ابھی اگر 3 ڈاٹس ایک ہی آیت میں 2 جگہ پہ ہونا تو ان پہ رکنے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے پہ اگر نہیں رکے تو دوسرے والے پہ رک سکتے ہیں، اور اگر پہلے والے پہ رک گئے تو دوسرے والے پہ نہیں رکنا۔ لیکن ہم پہلے والے پہ نہیں رکیں گے کیونکہ صلح آ گیا اوپر، اس لیے ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے، ہم اس کو ساتھ ہی پڑھیں گے اور پھر یہاں پہ رکیں گے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ بھی رکنا نہ چاہیں، وقف نہ کرنا چاہیں تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ اس کے نیچے زیر ہی پڑھ کے اس کو اس کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میوں قبلک، یہاں پہ جیم آ رہا تھا، وقف کی علامت ہے یہاں پہ ہم رک بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی رکے تو غلط نہیں ہے، لیکن رک جانا بہتر ہے، اس لیے ہم رک گئے یہاں پہ۔ اور یہاں پہ اس کے اندر اس والی آیت میں اور یہاں پہ ہو رہا ہے اخفا کا قاعدہ، یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی۔ ان 2 آیتوں میں اس کے آخر پہ اور اس آیت میں 3 دفعہ اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے۔ اس غنے کو اچھے طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک سے اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔